واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سابقہ صورت میں اللہ رب العزت نے جمعے کی فرضیت اور جمعے کے احکام ارشاد فرمائے۔ یہود سے موت کی تمنا کرنے کا کہا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ منافقون ہے۔ اصطلاح شریعت میں کفر کی کئی اقسام ہیں۔ اگر کسی نے توحید، رسالت، ملائکہ، مقربین، اللہ کے مقرب فرشتے، بعث بعد الموت، ان میں سے کسی ایک شے کا انکار کر دیا تو اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ توحید کو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے، توحید کو بھی مانتا ہے، رسالت کو بھی مانتا ہے، اللہ کے فرشتوں کو نہیں مانتا، اللہ کے فرشتوں کو بھی مانتا ہے، بعث بعد الموت کا انکار کر دیتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی اٹھنا نہیں ہے، مرنے کے بعد بس زندگی ختم ہو گئی، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی جنت و دوزخ نہیں ہے، تو یہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہے، اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کر دیا۔ کوئی بندہ ان ساری چیزوں کو مانتا ہے، توحید بھی مانتا ہے، رسالت بھی مانتا ہے، ملائکہ مقربین کا بھی اقرار کرتا ہے، بعث بعد الموت کو بھی مانتا ہے، لیکن ساتھ اللہ کا شریک بھی ٹھہراتا ہے، اللہ کو اکیلا وحدہ لا شریک نہیں سمجھتا، یہ مشرک ہے۔ اور ایک ہے یہ ساری چیزیں مانتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، لیکن قرآن کے جو معانی اور مطالب ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نہیں بتاتا، بلکہ وہ اپنے بتاتا ہے، اپنے ذہن سے اختراع کرتا ہے، گھڑتا ہے، پڑھتا قرآن کی آیت ہے، ترجمہ اپنا کرتا ہے، یہ ملحد ہے، اسے الحاد کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کفر کی قسم ہے کہ قرآن پاک میں، اللہ کی کتاب میں ترمیم اور تحریف کر دینا۔ پھر ایک ہے زندیق ہونا۔ زندیق کسے کہا جاتا ہے؟ جو اسلام اور کفر کو خلط ملط کر دے، پتہ ہی نہ چلے کہ یہ اسلام ہے، کفر ہے، باتیں ایسے کرے کہ پتہ ہی نہ چلے، ادھر سے آیت قرآن کی پڑھتا ہے اور بتاتا کفر ہے، اسے زندیق کہا جاتا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اور ایک ہے منافق ہونا۔ منافق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے منافق عملی، ایک ہے منافق اعتقادی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں منافق اعتقادی تھے، یعنی اعتقادی منافق کیا ہے؟ دل میں کفر ہے، اوپر سے زبان سے آمنا، ہم ایمان لائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ان مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرنے گئے تھے، تو یہ منافق اندر سے کفر ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں تھے، اب بھی ہوں گے، لیکن وحی کا سلسلہ چونکہ بند ہو چکا ہے، اس لیے کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ اعتقادی منافق ہے۔ ہاں البتہ عملی منافقوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ عملی منافقوں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانیاں ارشاد فرما دی۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدے کی خلاف ورزی کرے، یہ منافق ہے۔ فرمایا جھگڑے پر، گالی گلوچ پر اتر آئے، یہ بھی منافق ہے۔ اور فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے یہ بھی منافق ہے۔ یہ سورہ منافقون کیوں نازل ہوئی؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک چشمے پر پانی کے کسی معاملے میں ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر کا جھگڑا ہوا، اور انصاری اس جھگڑے میں زخمی ہو گیا۔ یہ انصاری رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، تو اس نے کہا کہ دیکھو مکہ سے آئے، ہم نے پناہ دی، یہ منافق کہنے لگا عبداللہ بن ابی کہ مکے سے آئے مہاجر، ہم نے انہیں پناہ دی، آج انہوں نے ہمارے انصاری کو، ہمارے بندے کو زخمی کر دیا، ہم مدینہ جا کر
عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اب یہ بات حضرت زید بن ارقم کم سنی کے عالم میں تھے، اس وقت انہوں نے سن لی، چچا کو بتائی، چچا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا، فرمایا تو نے ایسے کہا ہے کہ ہم وہاں سے آنے والے سارے ذلیلوں کو نعوذ باللہ نکال دیں گے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی تھی۔ آپ نے فرمایا تو نے کہا ہے؟ قسمیں کھانے لگا، اللہ کی قسم ہے میں نے تو کہا ہی نہیں ہے، یہ تو زید بن ارقم جھوٹ بولتا ہے، مجھے کہا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گواہ، ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، وہ ادھر قسمیں کھا رہا تھا۔ حضرت زید بن ارقم اور ان کے چچا بھی پریشان تھے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، ادھر سے ہمارے خلاف سارے باتیں کر رہے ہیں۔ رات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پوری صورت نازل ہوئی۔ صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کو ایسے پیار سے تھوڑا سا مروڑا، مسکرائے، پھر چلے گئے۔ پھر پیچھے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں مجھ سے صدیق اکبر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا فرمایا؟ میں نے جو بات تھی کہ ایسے کان کو ہاتھ لگایا، مسکرائے اور آگے چلے گئے۔ تو فرمایا کہ اس وقت میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ منافقون کی تلاوت فرمائی اور ان منافقین کی ساری باتیں کھول دیں کہ منافق اپنی بات میں جھوٹے ہیں۔ صورتوں میں بھی اللہ رب العزت نے ان کی قلی کھولی ہے، لیکن اس صورت میں تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے منافقین کو کھول دیا کہ یہ منافق ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس دور میں اعتقادی منافق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں یہ بھی ارشاد فرمائی، منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے، یہ جہاد میں جانے سے پس و پیش کرتے ہیں، یہ جہاد میں جانے سے گھبراتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گھبراتے ہیں، اور یہ آئی گئی نماز یہ حاضری لگوانے کے لیے آتے ہیں کہ بس یہ ہم آ گئے ہیں مسجد میں تاکہ مسلمان دیکھ لیں، وقت پر نماز نہیں پڑھتے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، بے شک جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالوا نشهد، وہ کہتے ہیں نشهد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ منافق لکاذبون، اپنی بات میں جھوٹے ہیں۔ اچھا سوال یہ ہے کہ منافق تو کہہ رہے تھے کہ انک لرسول اللہ، منافق کی بات یہ تھی انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ سوال سمجھے، منافق کہتے ہیں انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے تھے انک لرسول اللہ، اور بات سچی تھی، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دل سے نہیں کہہ رہے تھے۔ ایمان نام ہے دو چیزوں کا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار لسان ہو تصدیق قلب نہ ہو اللہ اسے قبول ہی نہیں فرماتے۔ تو منافق اقرار باللسان تو کر رہے تھے انک لرسول اللہ، لیکن تصدیق بالقلب نہیں تھی ان کے پاس، تو اللہ نے فرمایا جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، یہ اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیتے ہیں، فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ برا عمل کر رہے ہیں، جو بھی یہ کرتے ہیں یہ برا عمل کرتے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ وہ لوگ ہیں بانہم کفروا، ان پر عذاب اس لیے آیا، ان کی بات اللہ نے اس لیے کھولی۔ آمنوا، یہ پہلے ایمان لائے، زبان سے اقرار کیا، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فہم لا یفقہون، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے، فہم لا یفقہون، یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کی جسامت کو دیکھیں گے، ان کی وضاقتہ کو دیکھیں گے، آپ کو تعجب آئے گا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کی وضاقتہ، ان کی داڑیاں، ان کے امامے، ان کا مسجد آنا، فرمایا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، تعجب میں پڑ جائیں گے۔
وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب یہ بات کریں گے تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، بڑے میٹھے انداز میں بات کریں گے، بڑی گفتگو پیاری کریں گے، فرمایا كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، دیوار کے سہارے رکھی ہوئی لکڑی، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ ان کے اجسام نہ دیکھو، ان کے عقیدے ایسے کھوکھلے ہیں، انہم خشب مسندہ، جیسے بے سہارا لکڑی ہوتی ہیں، ان کے عقیدے ایسے ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر وقت انہیں یہ گمان رہتا ہے کہ شاید ہماری کوئی بات ہو رہی ہے، جہاں بھی دو آدمی کھڑے ہیں انہیں یہ کھٹکا ہے کہ ہماری باتیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا انہیں ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ کون سا وقت ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آ جائے اور ہماری ساری باتیں کھل جائیں، ہمارے راز فاش ہو جائیں۔ فرمایا ہم العدو فاحذرہم، یہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذرہم، آپ ان سے دور رہیں، ان سے ڈرا کریں۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں تباہ کرے، اللہ کی ان پر مار ہو۔ انا یوفکون، اے منافقو کہاں پھرے جاتے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ حاضر ہوتے تھے، آ کر کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں۔ عبداللہ بن ابی کا جنازہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، انشاءاللہ اس کو بھی کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔